انہوں نے آج ہماری مدد کی ہے اور فیصل آباد کے اندر جو ہمارا کڈز یعنی بچوں کے ڈائلسس کے حوالے سے یہاں پر انہوں نے سینٹر جو ہے وہ قائم کیا ہے اور اس سینٹر میں مزید عطیہ کی ہیں، ڈونیٹ کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ایسے مخیر حضرات ہیں جو کہ کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اور جس طرح میں اکثر مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بڑی آپ کو متحرک نظر آتی ہے شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اسی طریقے سے فیصل آباد کی بھی ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بڑی وائبرنٹ ہے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ اب ان کو بھی ہم چینلائز کر کے اسی طریقے سے جہاں جہاں کہیں یہ اپنا کردار فیصل آباد کی شہریوں کی سہولت فراہم کرنے کے لیے، چاہے وہ ہیلتھ کا سیکٹر ہو چاہے وہ دیگر سیکٹرز ہوں، ان کے اندر یہ اپنا کردار ادا کریں۔ تو آج ہم ان کو ڈاکٹر خرم صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ایم ایس حبیب بٹر صاحب ہیں اور ان کی ساری ٹیم بہت زبردست یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیلتھ کے نظام کو جو ہے وہ بہتر کریں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہیلتھ کے نظام کو ایک پورا ہیلتھ کیئر کا سسٹم جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈیولپ کیا ہے، اور اس سسٹم کے تحت خیبر پختونخوا کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ پوری آبادی کو خیبر پختونخوا کے اندر بسنے والے تمام خاندانوں کا جو شناختی کارڈ ہے وہ شناختی کارڈ ان کا ہیلتھ کارڈ بن چکا ہے، اور 5 لاکھ سے زائد لوگ یعنی کہ 5 لاکھ سے زائد خاندان اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سے اپنا علاج کروا چکے ہیں۔ اور یہ ہیلتھ کارڈ صرف ایک ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ بلکہ پورا ایک ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے، جس کے تحت آپ دیکھیں گے کہ اب آئندہ آنے والے ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ گرو کرے گا۔ 22 ارب روپیہ خیبر پختونخوا نے رکھا ہے، پنجاب کے ڈویژن ڈی جی خان اور ساہیوال ڈویژن کے اندر پوری آبادی کو جو ہے وہ صحت کارڈ دے دیا گیا ہے، اور اس سال دسمبر 2021 تک پنجاب کی ساری آبادی کو ہیلتھ کارڈ فراہم کر دیا جائے گا، اور اس ہیلتھ کارڈ کے لیے 60 ارب روپیہ موجودہ پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ کے اندر جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری آبادی کو یہ ہیلتھ نہ صرف ہیلتھ کور ملے گا بلکہ علاج کی بہترین سہولیات ملیں گی۔ یہ وہ ویژن ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، اور جو کہ ریاست مدینہ کا ویژن ہے، جس میں ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کا صحت کا خیال رکھے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بڑی کامیابی کے ساتھ پورا جو ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے اس کے اندر ایک نیا انقلاب لے کر آئے گا، جس میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ہیلتھ کی سہولیات جو ہیں وہ لوگوں کو ملنے جا رہی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل کشمیر بچاؤ کے نام کے اوپر سے ابو بچاؤ مہم شروع ہوئی ہے، اور وہ لوگ جن کا علاج پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتا 3 بار اس ملک کے اندر جو ہے وہ حکومت کر چکے ہیں، 3 بار اس ملک کے اندر حکومت کرنے کے بعد بھی ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جس ہسپتال کے اندر جو ہے وہ ان کا علاج ہو سکے۔ اور وہ عدالتوں سے اشتہاری نواز شریف جو مفرور پورا کا پورا شریف خاندان مفرور ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جو کہ صرف اور صرف NRO لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہاں پر جو سرٹیفائیڈ جھوٹی مریم نواز ہیں جن کی لندن میں کیا پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں تھی، وہ آج ہمیں یہ بتائیں گی کہ وہ کشمیر بچانے نکلی ہیں۔ تو وہ کشمیر بچانے تو نہیں نکلی، یہ تو سب کو پتہ ہے، کیونکہ کشمیر بچانا ہوتا تو آپ کی شادی کے اوپر جو ہے وہ مودی نہ آتا، آپ کی شادی کے اوپر جو ہے وہ حریت رہنماؤں کو بلایا جاتا۔ آج جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو پاکستان کے اندر حریت رہنماؤں کو بلا کر ان کو انکریج کیا جاتا، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی۔ آپ تو مودی کے حلف ناموں کے اوپر جاتے تھے تو وہاں پر جا کر حریت رہنماؤں کو ملنے کے بجائے بھارتی اداکاروں کو ملنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور آپ لوگوں کا ان کا کردار کیا ہے؟ یہاں یہ پرچی چیئرمین کا کوئی کردار ہے، بلاول جو ہیں وہ زرداری کی کرپشن کے وارث ہے، نواز شریف جو کی کرپشن کی وارث مریم صفدر بنی ہوئی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس کا، ٹیٹیوں کا، اس ملک کے اندر جو ہے وہ کرپشن کا نظام، منی لانڈرنگ کا نظام رائج رہے۔ یہ ساری ان کی تگودو اس کام کے لیے ہے۔ ان کو سندھ سے عوام نے مسترد کیا، پی ڈی ایم کو مسترد کیا، نہ استعفے آئے،
نہ عدم اعتماد آئی، نہ لانگ مارچ آئی. اب یہ مسترد شدہ لوگ جو ہے وہ آج کل کشمیر پہنچے ہوئے ہیں، جنہوں نے کشمیر جو ہے وہ کبھی خواب میں بھی جانے کا جو ہے وہ تصور نہ کیا ہوگا، اور ایسے بہروپی ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں کا روپ دھار لیتے ہیں. آج کہتے ہیں جی ہم بڑے کشمیری ہیں. آپ بڑے کشمیری ہوتے تو وہ بھارت جو کلبھشن یادو کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا تھا تو اس کا آپ نام لیتے، اس کا آپ کے منہ کے اوپر جو ہے وہ نام نہیں آتا تھا. یہاں پر کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے لڑا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر وزیر اعظم عمران خان نے جس انداز سے مودی کا سیاہ چہرہ، جابرانہ چہرہ، آمرانہ چہرہ، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، کسی کے منہ پہ آج تک آر ایس ایس کا لفظ نہیں آیا تھا. ہندوتوا کی جو سوچ تھی مودی کی، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیر کے اندر 80 لاکھ کشمیریوں پہ مودی کر رہا تھا، یہ عمران خان نے پوری دنیا کو بتایا ہے. آج جتنا ویسٹرن میڈیا ہے وہ مودی کے خلاف لکھ رہا ہے. کتنے آرٹیکل نیو یارک ٹائمز میں نواز شریف کے دور پہ لکھے گئے بھارت کے جابرانہ رویے کے خلاف کشمیر کے اندر، کتنے آرٹیکل ویسٹرن میڈیا کے اوپر لکھے گئے. آپ کا تو معذرت خانہ رویہ ہوتا تھا. آپ تو اس ملک کے اندر ڈان لیکس کروانے والے ہیں. آج اگر بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم نے سوچا نہیں تھا، ہم نے 2 جہاز گرائے تھے اور اسی عمران خان نے گرائے تھے اور اسی عمران خان نے دلیرانہ اقدام لیا تھا. آپ تو امریکہ کے جوتے پالش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. آپ تو امریکہ کی غلامی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. کارگل میں جو ہے وہ آپ اپنے پہنچ گئے تھے وہاں پر اس وقت کلنٹن کے پاؤں پکڑنے. نواز شریف یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا ہے. آپ کی تو تاریخ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ غلامانہ کردار ادا کیا ہے. آج پہلی بار پاکستان کو تاریخ میں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو قوم کے مفاد کی بات کرتا ہے، جو بیرون ملک جو ہے ممالک کو ملک کی سالمیت اور قوم کے انٹرسٹ کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے. آپ آج بات کریں گے وہ بچے جو کہ ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان ہیں، یہ مریم اور بلاول ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان ہیں. ان کا کردار کیا ہے؟ نہ کوئی سٹرگل ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی گرمی دیکھی، نہ کوئی دھوپ دیکھی، نہ کوئی سختی دیکھی. آج جو ہے ان کی سی وی کے اوپر یہی ہے کہ یہ خاندانی پولیٹیشینز ہیں. شریف خاندان کا نام لگا ہوا ہے، زرداری کا نام لگا ہوا ہے، یہ مسترد شدہ ہیں. تو لہذا میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کشمیر کی عوام بھی مسترد کریں گے. گلگت بلتستان میں تو عوام نے مسترد کیا، کشمیر سے بھی آپ خالی ہاتھ لوٹیں گے. اور کشمیریوں کو پتہ ہے کہ ان کا سفیر جو ہے وہ عمران خان ہے، ان کا جو سچا وکیل ہے وہ عمران خان ہے جس نے کشمیر کے مقدمے کو اجاگر کیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ مودی انڈر پریشر ہے، کشمیری قیادت کو بلا کر اس کو ملنا پڑ رہا ہے. پوری دنیا کے اندر مودی کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیریوں کی یہ جو جدوجہد ہے، یہ جو پرامن آزادی کی جدوجہد ہے، یہ جدوجہد بھی انشاءاللہ رنگ لے کر آئے گی. اور عمران خان کی قیادت کے اندر پاکستان جو کشمیریوں کی جدوجہد ہے اور جو ریاستی جبر وہاں پر مودی کر رہا ہے، اس کے خلاف ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول اور جو مریم ہے یہ دونوں ایک سکے کے رخ ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ کرپشن کے مال کے اوپر پلے ہوئے ہیں، ٹیٹیوں کے مال کے اوپر. اور یہ ایون فیلڈ کی حفاظت کے لیے نکلا ہے، ایک جو ہے وہ سوئس بینکوں میں پیسہ جو پڑا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لیے نکلا ہے. تو لہذا جو ہے جب شکست نظر آ رہی ہو تو دھاندلی کا شور مچاتے ہیں. کیوں نہیں ریفارمز کریں نا، الیکشن ریفارمز؟ کیوں یہ ای وی ایم کس سے بھاگتے ہیں؟ ای وی ایم سے ان کو پتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہو سکتی، ٹھپا مافیا نہیں لگ سکتا، اس سے ان کو تکلیف ہے. اور کوئی الزامات لگائے جا رہے ہیں مریم نواز کی جانب سے کہ آپ لوگ پیسے کے طور پہ وزیر اعظم کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ پیسے کے طور پہ ووٹ خرید رہے ہیں. کل ویڈیو بھی ایک وائرل ہوئی، اسی کا انہوں نے حوالہ بھی دیا. پیسے آپ لوگ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ساری زندگی سیاستی چور دروازے کی ہو، جنہوں نے سیاست میں آ کر پہلی بار سیاست کے اندر اگر کوئی پیسہ لے کر آیا تھا تو وہ شریف خاندان تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے طریقے جو ہیں وہ لوگوں کو نہ بتائیں. یہ عوام ان کو ووٹ نہیں دے رہی، اس وجہ سے انہوں نے ادھر ادھر کے الزامات لگانے شروع کیے. جی
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کشمیر کے سودے کی بات ہے تو کشمیر کا سودا جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوا جب مودی ان کے گھر پہ آیا تھا. کیا کشمیر کا سودا اس وقت نہیں ہوا جب یہ آموں ساڑیوں کے تحفے بھیج رہے تھے؟ کشمیر کا سودا کیا اس وقت نہیں ہوا جب سجن جندال پاکستان آ کر ان کے ساتھ چھپ چھپ کے میٹنگیں کیا کرتا تھا؟ بتائیں نا سجن جندال کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں؟ کون سے ذاتی کاروباری بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مودی کے ساتھ مل کے یہ کشمیر کا سودا کرتے رہے ہیں؟ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لہذا جہاں تک رہ گئی بات کشمیریوں کی جدوجہد کے حوالے سے تو وہ پوری کشمیری قوم کو پتہ ہے. آج آپ وہاں پر جا کر ان کے سینٹیمنٹس تو دیکھیں پاکستان کے لیے. کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی آواز بنا ہے, کیونکہ جب عمران خان بات کرتے ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لیڈر کریڈیبلٹی والا لیڈر ہے. اور عمران خان نے یہ قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نہ وہ خود جھکیں گے نہ وہ اپنی قوم کو جھکنے دیں گے. اور جو شخص امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں بات کر سکتا ہے, کیا وہ کشمیر کا سودا کرے گا؟ یہ لوگ تو غلامانہ سوچ کے مالک لوگ ہیں. سودے بازیاں کرنا ان کا کام ہے. یہی سودے بازیوں سے اقتدار میں بھی آتے رہے ہیں, یہی ڈیلیں لیتے رہے ہیں, اور یہی مودی کے ساتھ کنڈی لگا کر اندر جو ہے وہ ساری سودے بازیاں کرتے رہے. آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, ان کو کرپشن میں پکڑتے کیوں نہیں, اندر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ آپ کی دونوں پارٹیوں کی طرح نورا کشتی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک رہ گیا بات احتساب کا معاملہ. احتساب تو اس ملک کے اندر مکمکا بنایا ہوا تھا پیپلز پارٹی نون لیگ نے. احتساب کے نظام کو انہوں نے پنپنے نہیں دیا, مضبوط ہی نہیں ہونے دیا. یہ پہلی بار ہے ان کو ہاتھ پڑا ہے. 450 ارب روپیہ جو ہے وہ نیب ابھی تک جو نمبرز آئے ہیں وہ ریکور کر چکا ہے. 33 ارب روپیہ زرداری کے کیسز کے اندر جو ہے وہ ریکور ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ التوائیں لیتے ہیں, تاریخوں کے پیچھے چھپتے ہیں. مریم صفدر جو ہیں یہ دلیر بنے نا, یہ بزدل کیوں بنی ہوئی ہیں؟ دلیر بنے, یہ کہیں جی میں اپنا وکیل بدلتی ہوں. 6 التوا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے وکیل لے چکے ہیں. عدلیہ کو یہ ریمارکس دینے پڑ گئے کہ بھئی ہم آپ کو چارپائی بچھا دیتے ہیں, آپ لیٹ کے ریمارکس دیں لیکن کیس تو چلائیں. یہ ان کا عالم ہے. اور نواز شریف کو جو ہے وہ بلا رہی ہے عدالت, وہ آنے کو تیار نہیں ہے. وہ وہاں پر بیٹھ کے پولو میچ کھیل رہے ہیں. وہ الطاف حسین 2 بنا ہوا ہے لندن کے اندر بیٹھ کے وہاں پر. مجھے یہ بتائیں نا, کیا کشمیر انہوں نے بچانا ہے؟ جو صرف جو ہے وہ ابو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے کشمیر بچانا ہے. نہیں دیکھیں, جو قومی تہران میں بھارت ایکٹیو ہے, انہوں نے طالبان سے ان کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے. ہم لوگ کس طرح سے اس ملاقات کو دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا کیا یہاں پر؟ دیکھیں جو افغانستان کے حالات ہیں ان حالات کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ قومی لیڈرشپ کو جو قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی ہے اس کے اندر تمام بریفنگ بھی دی گئی ہے. اور امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کا اس خطے کے اندر امن کے حوالے سے کردار ہے. امن کے لیے تو ہم ہر کوشش کرنے کو تیار ہیں. وہ طالبان جو طالبان کے ساتھ یا باقی افغانستان کے اندر امریکہ جنگ لڑ رہا تھا, عمران خان کا تو یہ کنسسٹنٹ موقف رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو امریکہ خود بات چیت کی ٹیبل کے اوپر آ گیا تھا. لیکن جب انہوں نے نکلنے کی تاریخ دے دی تو اس سے جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو جو ہے اس طریقے سے نقصان ہوا کہ ہم اپنی فوجیں نکلوا رہے ہیں. اب وہاں پر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پرامن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اور پاکستان 70,000 جانوں کی قربانیاں دے چکا ہے. 150 ارب روپے کی 150 ارب ڈالر کی اکانومی ہماری اس کا نقصان ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس چیز کا بھی جو ہے وہ ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی. یہاں پر ہمارے ملک کے اندر حملے شروع ہو گئے تھے, اس کے خلاف ہماری افواج پاکستان نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اس ملک کا امن بحال کیا. تو لہذا اب ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قوم کے مستقبل, پاکستان کے مستقبل, پاکستان کی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. بہت شکریہ.